السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ معزز سامعین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے لیکچر کے حوالے سے میں بلا کسی تمہید کے آج اپنے موضوع کی ابتدا کر رہا ہوں، اور چونکہ آج اس ہال میں انشاءاللہ 2 پروگرام ہونے ہیں۔ ایک پروگرام جو ہمیشہ چل رہا تھا اردو کا، اس کے بعد میں انشاءاللہ کیرلا زبان میں پروگرام ہوگا جس میں ہندوستان کے مائع ناز اور قابل احترام عالم اور قابل عزت شخصیت اور نہایت ہی بزرگ شخصیت شیخ عمر احمد مالاباری حفظہ اللہ جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، ان کا بصیرت افروز بیان ہوگا کیرلا زبان میں۔ اس لیے آج کا یہ میرا بیان انشاءاللہ نہایت ہی مختصر ہوگا، اور میں تقریباً 9:30 بجے تک اپنے پروگرام کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ نہایت ہی سکون و اطمینان سے تشریف رکھیں، اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع وہی پرانا ہے جس پہ میں نے پچھلے ہفتے تقریر کیا تھا، اور وہ ہے صوفیہ کے تعلق سے۔ حسب وعدہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پچھلے زمانے کے جو صوفیہ گزرے ہیں ان صوفیوں کی باتیں تو ہم بعد میں مزید بیان کریں گے، آئیے کچھ اپنے ملکوں کے صوفیوں کی کچھ باتیں کریں۔ اور ہمارے ملکوں میں جنہیں اللہ کا مقام دیا گیا اور جن کی قبروں کو زیب و آرائش اور زیب و زینت دے کر کے جاہل عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر شرک و کفر کو، بدعت و خرافات کو نہایت ہی تیزی کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے۔ کبھی ان کی کرامتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو کبھی ان کے اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کبھی ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور عجب العجائب باتیں ان کی زندگی سے متعلق جوڑی جاتی ہیں۔ کبھی ان کے مزاروں اور ان کی تربتوں سے لوگوں کو فیضیاب ہونے کی اور لوگوں کو مستفید ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن اگر ان تمام
کہنے والے اور بیان کرنے والے اور لکھنے والے لوگوں سے اگر آپ دریافت کریں اور پوچھیں کہ جناب عالی ہمیں ایک بات بتلائیں کہ جن بزرگوں کی کرامتیں آپ بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں اور جن کے مزارات اور تربتوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہمیں یہ بتلائیں کہ ان کی یہ کرامتیں کیا یہ مبنی بر حقیقت ہیں، کیا یہ درست ہیں، اس کی سند کیا ہے، اس کے حوالے کیا ہیں؟ تو یقین جانیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کریں گے اور اپنی بغلیں جھانکنے لگیں گے۔ کوئی سند ان کرامتوں کی نہیں ہے۔ ہمیں یہ الزام دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کرام کی عزتوں اور حرمت کو پامال کرتے ہیں، یہ بزرگان دین کے گستاخ ہیں، اور یہی نہیں بلکہ مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا الزام ہے، ایک ایسا بہتان ہے جو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر تو کھل ہی رہا ہے، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ انہیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر اللہ رب العزت وہاں فیصلہ فرمائے گا۔ ہم بزرگوں کی قدر و قیمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کی عزت و احترام ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن عوام الناس کی معلومات کے لیے ہم بباغِ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ دوست، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بزرگوں، صالحین اور ان کی کرامتوں کے اوپر ہے، لیکن وہ بزرگ جس کو تم نے وہ بزرگ بنایا ہوا ہے، وہ اولیاء جنہیں تم نے اولیاء کا نام دیا ہوا ہے، وہ مزاریں جن کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو، وہ درگاہیں جن کے سامنے تم جبیں سائیاں کرتے ہو، جن کی چوکھٹوں کو تم چاٹتے ہو، جن کے خاک کو تم خاک شفا سمجھتے ہو، اور جن کی کرامتیں تم لوگوں کو بیان کرتے ہو، اس میں کوئی رنگیلے شاہ ہے، کوئی ہرے شاہ ہیں، کوئی پیلے شاہ ہیں، کوئی جو ہے برہنہ شاہ ہیں، کوئی کتے شاہ ہیں، کوئی بلی شاہ ہیں، کوئی کبوتر شاہ ہیں، کوئی کھوتے شاہ ہیں، کہیں گھوڑوں کی پوجا ہوتی ہے، کہیں درختوں کی عبادت ہوتی ہے، کہیں بلیوں کے تربتوں کو خاک شفا سمجھا جاتا ہے، کہیں کچھ۔ ہمیں یقیناً ایسے اولیاء کرام نہ ہم انہیں اولیاء سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں اولیاء ان کی کرامتوں کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا، اور آپ پچھلے لیکچر کے اپنے ذہنوں میں اپنے پچھلے لیکچر کو آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے بتلایا تھا کہ اولیاء کرام ان صوفیوں کے نزدیک کون ہوتے ہیں، کن کو اولیاء کرام یہ مانتے ہیں، کون غوث و قطب ہوتا ہے، کون ابدال و اوتاد ہوتا ہے، کون نجبہ ہوتے ہیں، ان کے کیا کام ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، یہ عقیدے ان صوفیوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، اور صوفیوں کے ایجنٹ اپنے آپ کو فقیہ ملت، مفکر ملت، غازی ملت، شیخ الاسلام اور نہ جانے کیا ان القاب سے ان بیچارے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب و دستار کی آڑ میں لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈانکے ڈالتے ہیں اور ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ کہیں نذرانے وصول ہو رہے ہیں، کہیں ہدیے جا رہے ہیں، کہیں تبرک کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، کہیں دیکھیں آپ ذرا مزاروں کا جائزہ لیں، ہر جگہ بکس بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، یہاں فلانے بزرگ کی نیاز ہو رہی ہے، یہاں فلانے حضرت کے نام کے نذرانے ڈالو۔ اگر آپ کی جیب پیسوں سے بھری ہے، اللہ کی قسم آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے مزار تک پہنچیں گے اور واپس آتے آتے آپ کی جیبیں خالی ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے کچھ نہیں دیا تو آپ کو بڑی ہی تیکھی نظروں سے یہ مجاور، یہ سجادہ نشین اور یہ اولیاء اللہ کے ڈھونگی بنے ہوئے لوگ ڈھونگ دھتورے کرتے ہیں، اور لمبی لمبی داڑھیاں بڑھا کے اور چبے دستار پہن کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آئیے میں اپنے ملکوں کے صوفیاؤں کا ذکر کروں اور اپنے ملکوں کے ان اولیاء کا ذکر کروں جنہیں میں کیا کہوں، میرے پاس جو حوالے موجود ہیں یا جو کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ان کتابوں کے حوالوں سے تو مجھے اولیاء کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے ولی اللہ بنایا ہوا ہے۔ بعض جگہوں پہ تو کرامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت مخدوم سمنانی کی چوجہ شریف حافظ محدث اعظم فلانے بزرگ ڈھکانے بزرگ تھے، ان کے دربار میں دودھ کی پتیلی لائی جا رہی تھی کہ حضرت کو دودھ پینے کے لیے پیش کیا جائے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت کو گلاس میں دودھ دیا گیا،
اور گلاس میں جب دودھ دیا گیا اور حضرت پینے چلے، جب تک ایک بلی نے جھپٹا مارا اور گلاس نیچے گر گیا۔ حضرت کو جلال آیا، کیونکہ اس ایک معصوم بلی نے گستاخی کی، حضرت کو جلال آیا تو حضرت نے نظر بھری، جلال بھری نظر اٹھائی، اتنے میں بلی نے وہ گرا ہوا دودھ پیا اور وہ مر گئی، بلی مر گئی۔ تب حضرت کو معلوم ہوا کہ ضرور اس دودھ میں کچھ نہ کچھ ملایا گیا ہے۔ چنانچہ پتیلی جب پلٹ کے دیکھی گئی تو اس میں ایک موٹی سی چھپکلی مری ہوئی ملی۔ اب حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اس نے ہماری جان بچائی ہے اور یہ تو بڑی ہی محترم ہے۔ چنانچہ لوگوں نے یو پی کے اندر اس کا بھی مزار بنایا ہوا ہے کہ چوچا شریف ایک جگہ ہے، آپ دیکھیں اس کا بھی مزار بنا کے پوجا جا رہا ہے۔ جس طرح حضرت مخدوم سمنانی کے درگاہ کے اوپر نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کے اوپر بھی نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، اس کا بھی عرس ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہوں، میری تو جب یہ واقعہ میں نے سنا اور یہ کرامت سنی تو میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا بھائی یہ بزرگ جو ہوئے ان سے تو کہیں زیادہ عالم الغیب وہ بلی ہو گئی۔ بزرگ جو لوگوں کی قسمتیں بیان کرتے ہیں، بزرگ جو لوگوں کو بیٹیاں دیتے ہیں، لوگوں کو اولاد دیتے ہیں، لوگوں کو روزیاں دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ جانکار تو وہ بلی نکلی جس نے کہ حضرت کو تو دودھ میں پڑی ہوئی مری ہوئی چھپکلی کا علم نہیں ہوا لیکن وہ بلی جان گئی، تو اس کا مطلب وہ بلی بڑی مبارک ہوئی۔ تو پھر حضرت کی پوجا چھوڑ کے بلی کی پوجا، اس لیے حضرت کی بھی پوجا ہو رہی ہے اور بلی کی بھی پوجا ہو رہی ہے، بھینس سور کی بھی پوجا ہو رہی ہے، گھوڑے شاہ کی بھی پوجا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے بنے ہوئے نال سمجھتے ہیں نا، نال، اس نالوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اسے بھی شفا سمجھا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے درمیان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بزرگوں کے آثار اور بزرگوں کے جو تبرک ہیں ان سے شفا حاصل کرنا، ان سے شفا ہوتی ہے۔ بزرگوں کے جو تبرکات ہیں ان سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ اور دلیل کیا پیش کیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی۔ کچھ لوگوں نے ہم سے بیان کیا کہ بھائی صاحب آپ یہ جو مثل بیان کرتے ہیں کہ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، اس کے بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات اور یہ مثل کہہ رہا ہوں وہ بہت اچھی طرح سے اس مثل کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرا مقصد اس مثل سے کیا ہے۔ راجہ بھوج، ایک بھوج کچھ ہے گجرات کے اندر، وہاں کا ایک راجہ تھا، اس کو راجہ بھوج کہا جاتا ہے۔ اور گنگوا تیلی بیچارہ غریب تیل پیرنے والا آپ جانتے ہی ہیں، اسے تیلی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کبھی راجہ بھوج کی برابری کا وہ دعویٰ کیا تھا، تو کسی نے کہا تھا کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، یعنی چہ نسبت خاکرا با عالم پاک۔ فارسی میں کسی نے یہ مثل کہی کہ چہ نسبت خاکرا با عالم پاک، کہاں زمین کی مٹی اور کہاں آسمان کی وسعتیں، دونوں میں کیا نسبت ہے۔ تو یہ ہے اس مثل کا مقصد، سمجھ رہے ہیں آپ کہ کہاں یہ لوگ اور کہاں۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری ہوئی تھی اور وہ مرض میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمین کے اوپر اپنے پاؤں مارو، اور اس پاؤں کی برکت سے وہاں چشمہ ابل پڑا۔ تو اللہ نے کہا اب اس پانی کو پیو بھی اور اس سے نہاؤ بھی، اور چنانچہ ایوب علیہ السلام نے اس کو پیا بھی اور اس سے نہایا بھی اور شفا بھی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ہوئی، تو کیا پانی خدا ہو گیا؟ پانی کے قطرے خدا ہو گئے؟ تو جو شفا، اب اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کے قدموں کی برکت سے وہ پانی نکلا، پانی حضرت کے قدموں کی برکت سے نکلا، تو وہ پانی تبرک ٹھہرا کس کا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور خود ہی ان کو پینے کا اور نہانے کا حکم دیا، تو اس تبرک سے ان کو شفا ہوئی، گویا اس پانی نے اس میں شفا پیدا کی۔ ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے، اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے اولاً یہ تو قرآن کی تعویل باطل ہے، اس طرح سے یہ تعویلات کر کے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، کہاں ایوب علیہ السلام اور کہاں ان کے یہ کتے شاہ، رگیلے شاہ، پیلے شاہ اور ہرے شاہ، اجالے شاہ اور اندھیرے شاہ، اور فلانے خواجہ ڈھکانے خواجہ، فلانے حضرت فلانے جگہ، جن کی کوئی ہسٹری نہیں، جن کی کوئی تاریخ نہیں، جن کی کوئی سند نہیں، جو کون تھے کیا تھے انہیں پتا نہیں، لیکن ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ بھلے ان بیچاروں کو پتہ نہ ہو لیکن ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، کیوں؟ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، یہ کتابیں
انہی کے پریس سے نکلی ہوئی، انہی کے معتقدین کی چھپائی ہوئی اور طباعت کی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اگر ان کتاب